ہم محترم احمد جاوید صاحب کا خوش آمدید ہے اس نشست میں، اور ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے آج فارغ کیا۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ کشمیر کے مائے ناز فارسی گو شاعر ملا طاہر غنی کشمیری، ان کی جو شاعری ہے اس پر یہ نشست ہوگی سب کے ہندی کے تناظر میں۔ اور اس معاملے پر اور اس موضوع پر سب سے بہترین گفتگو کرنے والا جو ہمارے علم میں شخصیت ہیں وہ محترم احمد جاوید صاحب ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس بھرپور فائدہ لیں گے ان کے اس ٹائم کا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ غنی کا مقام جو ہے وہ کافی بلند ہے، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہماری جو تقریباً 500-600 سال کی تاریخ کی فارسی شاعری کی، اس میں بڑے بڑے شعراء اٹھے ہیں، سرفی جیسے اور محسن فانی جیسے، جویا جیسے، سالم جیسے، مگر جو مرتبہ اور جو مقبولیت غنی کو حاصل ہوئی اور کسی شاعر کو وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اور تذکرہ نویسوں سنے تو بہت لکھا ہے ان کے بارے میں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کشمیر جو تھا اس کو ایران صغیر کہا جاتا تھا، اور ایران سے اور کئی اور جگہ سے لوگ اور شعراء جو ہے وہ آتے تھے اور یہاں ٹھہرتے تھے، اور کچھ تو پھر یہیں کے ہو جاتے۔ چنانچہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ کلیم کاشانی اور سلیم اور قدسی، یہ شعراء جو ہے یہ کشمیر میں رہے اور کشمیر میں ہی انہوں نے وفات پائی ہے، اور یہاں پر ڈل کے کنارے پہ ایک مزار ہے جس کو مزار الشعراء کہا جاتا تھا، وہاں پہ وہ مدفون ہے۔ بلکہ غنی نے ابو طالب کلیم کی وفات پر ایک کتاب بھی لکھا ہے۔ اور مرزا صاحب اور غنی کی ملاقات، اس کا ذکر تو کئی تذکرہ نویسوں نے کیا ہے، اور جہاں پر غنی نے صاحب کو اپنی نازک خیالی اور معنی آفرینی سے بہت متاثر کیا تھا اور ان کو اپنا معتقد بنایا تھا، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی شعراء میں میر تقی میر، اقبال اور کئی اور شعراء نے خراج تحسین پیش کیا غنی کو۔ میر کا ایک بہت مشہور شعر ہے، کچھ گدا شاعر نہیں ہوں میر میں، تھا میرا سر مشق دیوان غنی۔ اور اقبال نے تو پیام مشرق میں، جاوید نامہ میں اور بھی کئی اور جگہ پہ غنی کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے فقر کا، ان کی خلوت نشینی کا، اس کے وہ بہت اس سے وہ متاثر لگتے ہیں۔ تو اس پہ مزید جو ہے وہ روشنی احمد جاوید صاحب ڈالیں گے، اور خصوصاً سب کے ہندی کے تناظر میں، کیونکہ سب کی ہندی کی جو ٹرم ہے، یہ اصطلاح ہے، یہ ایرانی کی ایجاد کردہ اصطلاح ہے، مگر اب چونکہ وہ کہتے ہیں when it gets stuck it gets stuck، تو یہ جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس طرز کو، اس شعری روایت کو جو مغل دور، جس کو کبھی ہم مغل صفوی غزل کے نام سے بھی جانتے ہیں، سب کے ہندی کا جو نام ہے یہ اس کے ساتھ اب ایسوسیٹ ہو گیا ہے۔ حالانکہ جو ادبی بازگشت کے نقاد تھے ایران میں، انہوں نے پہلے they used it as a pejorative term for the writers of mostly of Indian origin۔ تو اس پہ مزید گفتگو کے لیے میں دعوت دوں گا احمد جاوید صاحب کو۔ سر آپ پلیز بسم اللہ کیجیے۔ ہاں، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت عمدہ تعارف کروایا غنی کا۔ اور جیسے کہ میرے ذمے یہ ہے کہ میں سب کے ہندی کے تناظر میں غنی کاشمیری کی شاعری پر گفتگو کروں، تو اس میں پہلی بات ظاہر ہے کہ یہ بتانا پڑے گا کہ سب کے ہندی سے مراد کیا ہے، یا میرے ذہن میں سب کے ہندی کی ڈیفینیشن اور امتیازات کیا ہیں۔ تو یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ نام، یہ عنوان جو ہے وہ ایرانیوں نے دیا ہے، اور ایرانیوں نے فارسی شعری روایت کو مختلف دبستانوں میں باعتبار طرز جو ہے وہ تقسیم کیا۔ تو اس میں جیسے فغانی کی روایت کا ہندوستان آ جانے والے یا ہندی نژاد شاعروں کے یہاں جو ظہور ہوا،
اس کو انہوں نے سب کے ہندی کا عنوان دیا، جس میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کے شاعر ہیں یا وہ ایرانی شعراء ہیں جو ہندوستان میں جا بسے تھے۔ تو سب کے ہندی یعنی کہ یوں کہیں کہ فارسی شعری روایت میں ہندوستانی شاعروں کی کاوشوں سے وجود میں آنے والا ایک مستقل دبستان اور ایک خود مختار روایت، جس نے فارسی شعری روایت پر سے اہل زبان کا یا ایران کا جو ہے وہ ایران سے مشروط نہ رہنے دیا۔ تو اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ آپ لوگوں نے وہ ملک الشعراء بہار کی کتاب اگر دیکھی ہو، سب شناسی، تو انہوں نے سب کے ہندی کے 8 امتیازات یا مطلب کم و بیش اتنے امتیازات گنوائے ہیں، اور لیکن یہ کہ تحسین میں اس سب کے امتیازات کو سراہنے میں بخل کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر ایک ہماری مجبوری یہاں سے بھی بنی کہ شبلی نعمانی نے سب کے ہندی کو بہت نقصان پہنچایا، اور شیر العجم نے گویا غنی وغیرہ، بے دل وغیرہ ایسے شعراء کو یوں بنا دیا کہ جیسے یہ شاعر نہیں تھے، ورسیفائرز تھے، اور انہوں نے شاعری کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کا ایک اظہار جو ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ان شعراء کا، غنی کاشمیری اور بے دل کا جو اثر اردو شعری روایت کو انرچ کر سکتا تھا، اس سے ہم بڑی حد تک محروم رہ گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ انہوں نے فارسی کے لینگ کو، فارسی کے لسانیاتی اسٹرکچرز کو جس طرح سے بدلا، اور اس میں بہت ہی بڑے اور بامعنی اضافے کیے، وہ اضافے جیسے اردو شعری روایت میں اپنا اظہار نہ کر سکے، اور ان میں بہت گنجائش تھی۔ اگر غالب اور اقبال کو چھوڑ دیں تو ان میں بہت گنجائش تھی کہ فرض کیا کہ غنی کی روایت کو قبول کر کے ہمارے یہاں کوئی شعری رویہ، شعری تنقید کے معیارات اور شعری تجربات کا اظہار ثانی یہ اگر شروع ہوتا تو ہم اردو شعری روایت آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ثروت مند ہوتی، بہت زیادہ مختلف ہوتی، اور بہت زیادہ خود مختار ہو جاتی۔ تو خیر، تو پہلی بات یہ ہے کہ سب کے ہندی جو ہے اس کے کم از کم 2 امتیازات ایسے ہیں جن کو پیش نظر رکھے بغیر ہم اس سب کی تعمیر کرنے والے شعراء کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ 2 چیزیں ہیں کہ پیچیدہ لفظی رعایتیں اور خیال بندی۔ انہوں نے لفظ کیا ہے کی ڈیفینیشن کو بدل دیا، یا یوں کہیں کہ پرانی ڈیفینیشنز کو عملاً ناکافی ثابت کر دیا۔ وہ زبان کا سینٹیکس ہو، سیمینٹکس ہوں، لفظوں کے درمیان نسبتوں کا تعین کرنے والی گرامیٹالوجی ہو، وہ سب ان لوگوں نے بہت آزادی اور بہت خلاقی اور بہت قدرت کے ساتھ بدل دیا، اور جہاں نہیں بدلا وہاں بھی کسی پرانے قاعدے کی پابندی نہیں کی۔ انہوں نے پرانی چیزوں کو بھی اگر کہیں استعمال کیا ہے تو ان میں نیا پن
داخل کر دیا ہے، نئے پن کو ان پر غالب کر دیا ہے اور ان پر اپنا حق ملکیت ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ بہت قابل فخر روایت ہے، لیکن بہرحال وہ چل نہیں پائی، اور جب تک چلتی رہی تو اس روایت کے اندر اتنا تنوع تھا کہ ایک تو کشمیری شعراء ہیں جو اس کے قلب میں ہیں، کشمیر اس کا جیسے دارالخلافہ سمجھ لیں، تو اس کے بعد جو ہے پنجاب یا کشمیر، یہ جو پنجاب ہمارا ہے جو کشمیر سے ملحق ہے، گجرات، سیالکوٹ وغیرہ، یہاں جو فارسی گو شعراء پیدا ہوئے، انہوں نے سب کے ہندی میں ایک جیسے خوشگواری پیدا کر دی، یعنی ایرانی روایت میں تربیت پانے والے شعری ذوق کی تسکین کا سامان بھی کر دیا، اور انہوں نے معاملہ بندی کی ایسی شاعری کی پنجاب کے شاعروں نے جو مطلب اصل روایت میں ایک خوبصورت اور خوشگوار اضافہ ہے۔ قتیل وغیرہ، یہ غنیمت کنجاہی، واقف لاہوری وغیرہ، یہ بہت اہم شاعر ہیں۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے زبان کا سینٹیکس اور سیمینٹکس دونوں کو جیسے بالکل ایک انقلابی قوت کے ساتھ بدلا ہے، اور صرف تخریب نہیں کی ہے، ان کا کوئی کام تخریبی نہیں ہے، ان کا ہر کام جو ہے وہ توسیعی ہے۔ توسیعی کا مطلب یہ کہ انہوں نے زبان کے ضمیر کو اظہار کے نئے نئے مواقع فراہم کیے، انہوں نے معنی کے ایسنس کو طرح طرح سے ریفارم کر کے دکھایا، اور اصولی طور پر انہوں نے وجود کیا ہے اور حسن کیا ہے، ان دو سوالات کے وہ جوابات فراہم کیے جو ان سے پہلے یا ان سے مختلف فارسی روایت نے نہیں کیے تھے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ہر لحاظ سے اپنی جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں۔ تو اس میں جو میرے خیال میں ہے کہ سب کے ہندی کہلانے کا جو سب سے بڑا سبب ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہے کہ اس سبق میں، یعنی اس سبق میں ہونے والی فارسی شاعری، اس میں ہندوستان کی جو ہے وہ ذہنی، تہذیبی، نفسیاتی ساخت کا غالباً سب سے منفرد اظہار ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے عجم کو اس کے دو بڑے بڑے دائروں کے ساتھ سنتھیسائز کر دیا ہے، ایک ایرانی روایت، یعنی کہ وہ ٹھیٹھ ایرانی روایت، یعنی پہلوی روایت، مجوسی روایت، اور ایک اس ایرانی روایت کے اندر داخل ہونے والا اسلامی عنصر جس نے بالآخر اس روایت کے عنوان کو بدل دیا، اس روایت میں ایسا غلبہ پایا کہ اس روایت کی تشکیل کرنے والی ساری ابتدائی قوتیں بے اثر ہو گئیں، irrelevant ہو گئیں، اور اس تہذیب کے ذہن سے خارج ہو گئیں، اور اس تہذیب یعنی متروک تہذیب کے آئیڈیلز اپنا نام بدل کر تو شریک رہے، لیکن یہ کہ وہ اپنی شناخت اپنے نام سے کروانے کے بجائے وہ مسلم روایت کے زنجیر میں کچھ نئے حلقوں کی صورت اختیار کر گئے۔ تو یہ جو ہے ہندوستان، یہ ظاہر ہے کہ ایران کی تہذیب سے بہت بڑی تہذیب ہے، تو یہ مطلب بہت ہی بڑی تہذیب ہے جس کے سامنے ایرانی تہذیب کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو جب یہاں فارسی کو قبولیت حاصل ہوئی اور یہاں فارسی کو انٹیلیکٹ اور پیشن
سے مربوط کیا گیا ہے، یعنی اپنی انٹلیکٹ، اپنے آئیڈیاز اور اپنے پیشنز کے اظہار اور احساس کا فارسی زبان کو ذریعہ بنا لیا گیا، تو پھر اس میں روح ہند کا ایک سنتھیسائزڈ یا وحدانی اظہار ہوا۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، اس پہلو سے مطلب دیکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں نے دیکھا نہیں۔ وہ دو پوائنٹس ہیں فی الحال، کیونکہ آج ہم نے طے کیا ہے کہ اگر یہاں نہ جاری رہ سکا غنی پر گفتگو کا سلسلہ، مطلب اگلا آپ نے کوئی اور عنوان مقرر کر لیا، تو ہم اپنے طور پر غنی پر ایک سیریز رکھیں گے گفتگو کی، تو اس میں مزید باتیں اس میں کر لیں گے۔ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہندوستانی کانٹینٹ وہ اسپریچول ہے، وہ انٹلیکچول ہے، وہ مورل ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اپنی تمام کیٹیگریز کے ساتھ وہ ان کے یہاں اس طرح ظاہر ہوا ہے جیسے سنسکرت میں نہیں ہوا، اور وہ ہے دو اصول۔ ایک ہے، اگر اجازت دیں تو میں اصطلاح میں پہلے بیان کر دوں، وہ ہے تشبیہ کو، ایمیننس آف ریئلٹی، ایمیننس آف دی ریئل کو، وہ ذوق تنزیہ کے لائق بنانا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس پر ہندوستانی تہذیب کو تشکیل دینے والی ساری قوتوں کو ان لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایک انتہائی مکمل تہذیب جس نے شعور کیا ہے کا آئیڈیا بھی بنا کے عمل میں دکھایا، اور وجود کیا ہے کے سوال کو بھی حتمی جواب تک پہنچایا، اور ان دونوں آئیڈیاز کی روشنی میں اپنی پوری اسٹرکچرنگ کی، تو اس میں کچھ اضافہ کرنا، اس پر احسان کرنا، یہ کشمیریوں کے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ کشمیر ایک جنکشن تھا جہاں پہ ایرانی، تورانی، افغانی اور ہندی کے بہترین دماغ، ان کے بہترین لوگ، ہر روایت کے بہترین نمائندے ایک ہارمونی کے ساتھ اور ایک دوسرے سے لین دین کی حالت میں یکجا ہوئے۔ تو اس میں جو پہلی بات ہے کہ تشبیہ کو ان لوگوں نے، مطلب اب ہم لوگوں نہیں کہیں گے، غنی کہیں گے، کہ غنی کے یہاں جو ان کی شاعرانہ عظمت کے دو اسباب بڑے ہیں، وہ وہی ہیں جن کی عظمت یا جن کا آئیڈیل ہونا ہندوستانی تہذیب کی روح کا درجہ رکھتا تھا۔ وہ ان کے یہاں، غنی کے یہاں آپ کو جا بجا ایسے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تشبیہ یعنی جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ نہ دکھائی دے سکنے والی حقیقت یا آئیڈیاز کے ساتھ انٹریکٹیو ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر دلچسپی ہو تو میں ایک بات عرض کروں کہ وہ یہ کہ ہمارے دو تناظر ہیں غیب اور شہود کے۔ ہر میٹافزیکل ڈسکورس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو پولز ہوتے ہیں جن کے آپس کے تعلق کے، جن کے درمیان پیدا ہو جانے والے بیلنس سے جو ہے وہ اس تہذیب کے مسلمات پیدا ہوتے ہیں، اس تہذیب کے بیسک آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہندوستان میں، یا نہیں، میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک ہے کہ
حقیقت مخفی ہے اور وہی حقیقت مخفی ہوتے ہوئے ظاہر ہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں کا وحدت الوجودی نظام۔ ہمارے یہاں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا وحدت الوجودی نظام۔ یہ جب ہندوستان آیا تو اس میں ہمارے یہاں تشبیہ کو واہمہ کہہ کر تحقیر سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں تمام جو ٹیمپورل اور اسپیشیل کیٹیگریز آف ایگزسٹنس ہیں ان کو غیر حقیقی اور قابل تردید ماننے والا رویہ پیدا ہو چکا تھا۔ ہندوستان آ کے یہی پرسپیکٹو، یعنی یہی مسلم پرسپیکٹو، وہ جو ہے اس نے آ کر دیکھی جانے والی چیزوں کی قدر پیدا کی، انہیں غیر حقیقی مانتے ہوئے بھی۔ تو یہ بہت جیسے ایک پیراڈائم شفٹ سا تھا کہ بات مشترک ہے، دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں جو آخری بات ہے وہ مشترک ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہیں، لیکن ان کا حقیقی نہ ہونا لائق تحقیر نہیں ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم یہ کہنے کے قابل ہوئے ہیں کہ حقیقت غیب میں رہتے ہوئے بھی اوجھل نہیں ہے، ظاہر ہے۔ تو حقیقت یعنی مخفی حقیقت سے، جس کو ہندو روایت میں سپریم کانشسنس کہتے ہیں، تو اس سپریم کانشسنس سے اپنے شعور کی تعمیر کر لینے میں کامیاب ہو جانے والا تہذیبی ذہن، وہ جب مسلمانوں کے ساتھ ربط میں آیا، وہ جب مسلم شعور کی ایک نیچرل کنڈیشننگ کے عمل میں داخل ہوا، تو اس نے ایک بنیادی ترین جو ہے وہ جوہر کا اضافہ کیا، اسے بدلے بغیر۔ وہ جوہر یہ تھا کہ جو دکھائی دیتا ہے اس پر سے آنکھ بند نہیں، وہ دیکھی جانے والی چیز پر آنکھیں بند کرنا چھوڑ دو، یہ تمہاری کھلی آنکھوں کی مستحق ہیں، آنکھیں بند نہ کرو ان سے، تو یعنی ان کی تحقیر نہ کرو، ان کو اعتبار سمجھو، واہمہ نہیں۔ تو وہ جو شعور جو ہڈننس آف دا ریئل سے پرورش پایا ہوا ہے، وہ شعور جو ہے اب جن چیزوں کی تحقیر کرتا تھا یا جن چیزوں کو اپنے اندر جگہ دینے سے منکر تھا، وہ اب ان چیزوں کو اپنے اندر جگہ دینے لگا، وہ یہ چیزیں اسے اٹریکٹ کرنے لگیں، اور یہ چیزیں اس کے غیب کے آئیڈیا کو متاثر کرنے کی بجائے اس غیب کے آئیڈیا کو لیویبل بنانے لگیں، اس غیب کے آئیڈیا کو ایکسپیرینس میں ڈالنے لگی۔ یہ ہندی روایت کا وہ اثر ہے کہ جو اپنی بہترین صورتوں میں غنی کے یہاں نظر آتا ہے۔ اور دوسرا یہ واضح ہے نا کہ ٹرانسینڈنس اور ایمیننس، ان کے درمیان تضاد کو ختم کرنا، ان کے مراتب کے فرق کو برقرار رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ جو دوسرا عنصر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید باہر نہیں پایا جاتا کسی اور روایت میں، مطلب سب کے ہندی کے دائرے میں رہ کر ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہے کہ اپنے محسوسات کی تجرید، میں معافی چاہتا ہوں کچھ اصطلاحیں بولنی پڑتی ہیں تاکہ وہ بات یہ اطمینان ہو جائے کہ بات صحیح کہہ دی ہے۔
تو اصطلاحیں جو ہیں نا وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ کی بات کو اختصار کے ساتھ مکمل ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو مثلاً یہ کہ میں نے دیکھا میز چوکور ہے، میں نے دیکھا بادل سے پانی برس رہا ہے، میں نے دیکھا کہ پیڑ ہرا ہے، میں نے دیکھا کہ پتھر پہ کائی جمی ہوئی ہے۔ اب یہ سب میرے ایک مشاہداتی یونٹ میں سمائے ہوئے ہیں، مطلب ایک نگاہ میں دیکھا ہے میں نے ان 4 آبجیکٹس کو اس طرح۔ تو یہ غنی کے نے جب دیکھا ایک نظر میں 4 چیزوں کو، تو اس نے ان چاروں کو ایک ایبسٹریکشن، ایک ریاضیاتی قسم کی ایبسٹریکشن دے کر ایک ٹرانسینڈنس کا حامل بنایا، اور ان کے درمیان دکھائی دینے کی وجہ سے جو دوری ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے علیحدگی ہوتی ہے، اس دکھائی دینے کے نتیجے کو بدل کے ان کے اندر ایک افرمیبل وحدت پیدا کر کے دکھا دی۔ وہ وحدت جس کو دکھانے والی فارم پہلی مرتبہ وجود میں آئی ہے، یعنی جو فارم بنے بغیر فارملائز ہو جائے۔ تو غنی کو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو وجد آ جائے گا کہ انہوں نے فارم کے حدود کو کتنا بڑھا دیا۔ تو حسی تجربات کی تجرید کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا جو عنصر ہے جو زیادہ واضح ہے، وہ ہے کہ مایا کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھنا، دیکھنے کا ہر عمل، جاننے کی ہر سرگرمی مایا کے پرسپیکٹو سے کرنا۔ یہ ہندی مزاج کا اسم اعظم ہے۔ تو مایا مطلب عام معنوں میں مایا نہیں ہے، ہمارے یہاں اس کے لیے لفظ ہے اعتبار۔ اعتبار یہ کہ جس کو آپ باطل نہ کہیں گے، وہ آپ کو حق تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن حق تک پہنچنے کے بعد وہ تحلیل ہو جاتا ہے وہ ذریعہ، پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو مایا اور سپریم مایا، مایا سمپل مایا وہ جو آنکھوں کی تحویل میں ہے، اور مطلب یہ کہ مشاہدے کی بنیاد پر پیدا ہو جانے والے علم کی تشکیل کرنے والے ذہن کی تحویل میں ہے۔ تو مشاہدات پر کو علم بنانے والا ذہن اور دیکھنے والی آنکھ، ان کا جو سارا جمع جتھا ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مایا ہے۔ اور پھر یہ کہ روحانی شعور میں آئے ہوئے کچھ حقائق، آدمی کے مکاشفات، سپریم کانشسنس سے کسی زندہ کورسپونڈنس کا حاصل ہو جانا، یہ سپریم مایا ہے۔ تو سپریم مایا یہ کہ سپریم مایا حقیقی ہے جب تک کہ اس سے ترقی نہ کر لی جائے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو عروج کی حالت ہوتی ہے، اس میں ہر مرتبہ منزل ہے، تا وقت کہ آپ اس منزل سے آگے بڑھنے کی صلاحیت نہ پیدا کر لیں یا موقع نہ حاصل کر لیں۔ تو ہم جس مرتبے پہ پہنچ کے مر جائیں گے تو ہم منزل پر پہنچے ہوئے مسافر کی حیثیت سے مریں گے۔ تو سپریم مایا اس طرح کا ایک عروج ہے، شعور مقید اور شعور مطلق کے درمیان تعلق کو زیادہ سے زیادہ واضح اور کامل کرنے کے سفر کا۔ تو یہ جو ہے یہ مطلب یہ پیچیدہ تصور ہے ذرا، لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ کو غیر ہندوستانی زبانوں میں دیکھنا ہو
تو آپ سب کے ہندی کے کم از کم 2 شاعروں کو دیکھ لیجئے، تو اس سے جو ہے وہ پورا جو ڈاکٹرینل آئیڈیلزم ہے اس تہذیب کا، وہ آپ کو تبدیل کیے بغیر آپ کے موقف میں سما جائے گا اور اسے مزید قوت دے گا، کیونکہ وہ بھی ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے، ڈویژن کے ساتھ نہیں۔ تو یہ جو ہے کہ کیا نام ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں وحدت الوجود کا ویدانتی ورژن ہے، یہ وحدت الوجود کا ہندی ورژن ہے، جہاں تنزیہ کا مطلب شعور مطلق ہے، وجود مطلق نہیں ہے، بس اس فرق کے ساتھ۔ تو آپ کبھی غور کیجئے کہ بے دل کو اور غنی کو خاص طور پہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بار بار تجربہ ہوتا ہے کہ ہم محسوسات میں عدمیت کے عنصر کو، نتھنگنس کے عنصر کو وجودیت کے جوہر پر غالب دیکھ رہے ہیں، یعنی چیزوں کی عدمی معنویت کو ان کے وجودی مفہوم پر غالب کر رہے ہیں۔ یہ سب کے ہندی کا وہ امتیاز ہے جس کو حافظ بھی دیکھیں تو رشک کریں گے۔ تو یہ جیسے ان لوگوں کے یہاں بکھری ہوئی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے مایا پرسپیکٹو۔ تو یہ جیسے کچھ تمہید ہم نے عرض کی جو اصولی تمہید ہے، اور اگر اس تمہید کے ساتھ ہم اب غنی کو ریوزٹ کریں تو امید ہے کہ اس کے اندر بہت ہی چھپی ہوئی چیزیں کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ اب اس میں مثال کے طور پہ کہ یہ لوگ تخیل کی نئی تعریف کے موجد ہیں۔ تخیل کہتے ہیں دیکھی ہوئی چیزوں کو جمالیاتی شعور کے کینوس پر نئی صورتیں دینا۔ تو انہوں نے جمالیاتی شعور اور تخیل کا اس میں کردار اور دیکھی ہوئی چیزوں کی ایک انہی کے نمونے پر ریفارمیشن، اس کو پورا ختم کر دیا، اور انہوں نے جیسے آپ کو دکھایا اس طرح ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو جیسے بینائی، ایک نئی بینائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے آنکھ اور ذہن اور آنکھ اور دل کے درمیان جو جبری تعلق ہے وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے اثر سے۔ اب آپ بتائیے کتنی بڑی بات ہے کہ ذہن اور آنکھ کا ایک تعلق ہے، پھر آنکھ اور دل کا ایک تعلق ہے، اور وہ جبری تعلق ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ پوری طرح میرے شعور میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو جبری تعلق شعور کی تشکیل کرنے والے کارندوں کا جو ہے آنکھ، دل اور دماغ، اس پوری اسکیم کو بدل دینا، یہ فلسفہ اس کے آگے پسماندہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے ہاں جیسے یہ کوئی سامان لیے جا رہے ہیں، اس میں گندم کی بوری اٹھائے جا رہے ہیں، اس میں سے کہیں سوراخ ہے تو اس میں سے گندم کے دانے گرتے جا رہے ہیں، یہ اس طرح ان لوگوں کے ہاں موجود ہے۔ تو جیسے ہم کچھ تخیل کے پوائنٹ آف ویو سے اور محسوسات کی تجرید کے حساب سے اور فارمز میں ندرت پیدا کرنا اس بڑائی کے پہلو سے، ذرا دیکھیے یہ پہلی ہی غزل ہے، 2 غزلہ ہے دیوان غنی کا، کہ اس میں سے کچھ شعر میں منتخب کر کے سنا رہا ہوں کہ جنون کو کہ از قید خرد بیروں کشم پارا، جنون کو کہ از قید خرد بیروں کشم پارا، کنم زنجیر پائے خویشتن
دامان صحرا را، مطلب حیرت ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اس پہ شبہ نہیں ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو مشاہدے کو ماورائے دانش بنانا، یہ مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ تو اسی کشمیر کے ہیں جو غنی کا تھا، تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ وہ جنوں کہاں ہے، وہ جنوں کیا ہے، وہ جنوں کہاں ہے کہ جو مجھے عقل کی قید سے جو مجھے یہ قوت فراہم کر دے کہ میں عقل کی بیڑیوں سے اپنا پاؤں چھڑا لوں۔ عقل کی جو بیڑیاں میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں وہ اتر جائیں، مجھے وہ طاقت حاصل ہو جائے اس جنوں کی بدولت۔ اور کنم، پھر اگلا قدم یہ ہے کہ مجھے زنجیر سے شکایت نہیں ہے، مجھے زنجیر کی اس قسم سے شکایت ہے، یعنی مجھے زنجیر اگر عقل ہے تو یہ شکایت ہے، زنجیر کی مجھے ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کنم زنجیر پائے خیشتن دامان صحرا را۔ اب یہ جو تصویر بنی ہے نا، یہ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ 1000 بار بھی اس کو دیکھیں گے نا، کیونکہ کوئی بھی تصویر ہو دکھائی دینے والا، کوئی منظر بھی ہو، اسے آدمی 4-5 مرتبہ دیکھ لے تو وہ فرسودہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اور گویا وہ آداب دید کا ایک کلیشے بن جاتا ہے، پھر اس میں معنویت اور گہرائی اور کشش نہیں رہتی۔ تو لیکن یہ لوگ ایسی تصویریں بناتے ہیں کہ جس میں آپ 1000ویں مرتبہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ ابھی جہاں سے مجھے کھینچا جا رہا ہے، جو ایسنس اس کا مجھے اٹریکٹ کر رہا ہے، وہ ابھی پکڑ میں نہیں آیا۔ یعنی ہر موقع دید پر یہ تصویر نئی رہے گی، اور کسی بھی مرحلے پر اس تصویر کا کوئی جز بھی آپ کو پرانا محسوس نہیں ہوگا۔ یہ امیجری کی ایک جیسے کرامت ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ میں پھر عقل کی بیڑیوں سے پاؤں چھڑا کر میں پھر دامان صحرا کو اپنی زنجیر بنا لوں، یعنی اپنے پاؤں کی بیڑیاں، نئی بیڑیاں بناؤں، اور اب یہ ہے کہ وہ دامان صحرا ہی میرے پاؤں کی بیڑی بن جائے۔ یہ تو اس کا مطلب ایک لفظی مطلب ہوا۔ تو لفظی یہ عجیب ایک اور بات یہاں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جس شعر کا پہلا مفہوم، جس شعر کے میں استعمال ہونے والے لفظوں کا بالکل سرٹن اور بالکل معمول کا جو مفہوم ہو، جو سب کے تجربے میں ہو، وہ مفہوم تک بھی اگر ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں تو اس کے اندر جو ایک گراٹسک ہے، اس کے اندر جو ایک وہ ہے کیا نام ہے اوریجنیلٹی، اس کے اندر جو ایک چیلنج سا محسوس ہوتا ہے آنکھوں کو اور دماغ کو، وہ وہیں بیدار ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ میں کہوں دیوار، تو دیوار آپ سن لیں گے بس ٹھیک ہے، لیکن میں اس دیوار کو اس طرح کہوں کہ یہ دیوار یا وہ دیوار، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دیوار اور آپ کی بینائی اور آپ کی سمجھ کا جو سارا تعلق ہے، اس کی پوری تاریخ بے معنی ہو گئی۔ یہ پہلے مفہوم سے پیدا کر دینا، یعنی بغیر غور تو اب ہم کریں گے، لیکن غور کرنے سے پہلے جو فوری طور پر ذہن پہ مفاہیم مرتب ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے ہوں، تو یہ مطلب اس کے لیے کمال کا لفظ بھی جیسے چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جیسے 2-3 کیریکٹرز ہیں، کہ ایک کیریکٹر ہے جو جیسے معاون سائیڈ ہی، یہ مطلب جو بیسک کیریکٹر ہے وہ ہے جنون. پھر اس میں ہے خرد اور اس کی قید. پھر اس میں ہے زنجیر، دامان صحرا کا زنجیر بن جانا. اب ان تینوں کو اگر ہم تھوڑا سا ایک اپنے زاویوں سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں، ہم اپنے منفرد تصورات جنوں اور تصورات عقل اور تصورات صحرا کی روشنی میں بھی اس شعر کو جیسے اپنے لیے قابل فہم بنائیں، تو وہ اس میں بھی مجھے اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے اپنے پہلے سے موجود ان چیزوں کے بارے میں جو آئیڈیاز ہیں ان میں ایک نیا رنگ پیدا ہو رہا ہے. تو یہ مطلب جو اپنے یہ ایک یونیورسیلٹی ہے نا، تو یہ بھی اس میں ہے. تو وہ جیسے جنوں کہتے ہیں غیب کا ماورائے فہم اور ماورائے دید اظہار، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا، پہلی بار پیدا ہونے والا پریزنس کا ایسا زلزلہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں، جسے برداشت کرنے کی سکت نہ میرے وجود میں ہے نہ میرے شعور میں ہے. تو وہ جنوں وہ طاقت ہے جو مجھے ریکنڈیشن نہیں کرتی بلکہ میری تمام کنڈیشنز کو توڑ دیتی ہے، چاہے وہ ذہنی ہوں، چاہے قلبی ہوں، چاہے وجودی ہوں. تو یہ ایک آرڈر ہے کہ غیب اپنے آپ کو دکھائے بغیر، اپنے آپ کو سمجھائے بغیر ایک مقناطیس کی طرح مجھے اپنا نشانہ بنا لے، تو اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا حال یا آئیڈیا ہے وہ جنوں ہے. تو یہ والا جو جنوں، یعنی یہ سمپل پریزنس جس نے ذہن کو معوف اور دل کو بے دست و پا کر رکھا ہے، یہ اگر مجھے وجود کی یہ کنڈیشن لیسنس یا وجود کے اندر ٹرانسینڈنس کے ایلیمنٹ کا ایسا قابل احساس غلبہ اگر تجربے میں آ جائے، تو پھر میری مطلب یہ کہ پھر میری جو موجودہ کنڈیشن ہے جو مجھے میں کی حیثیت سے پورا نہیں ہونے دے رہی، وہ ہٹ جائے گی، وہ مجھ پر سے ٹوٹ جائے گی. یہ بیڑی کسی بھی ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹ سکتی. یہ بیڑی میرے اندر موجود تمام طاقتوں کو استعمال کر کے نہیں ٹوٹ سکتی تا وقتے کہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن نہ ہو، تا وقتے کے حقیقت کا ماورائے ذہن اور ماورائے دید انکشاف مجھ پر ایک تجربے، ایک جذبے اور ایک حضوری کے غلبے کی طرح نہ ہو جائے. تو وہ جب ہوگا تو میری جو سب سے بڑی تنگی ہے، میری جو سب سے بڑی مشکل ہے، میری گروتھ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ دور ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے خرد. خرد نے میرے اوپر غلبہ حاصل کر کے مجھے اپنا قیدی اور غلام بنا کر صحرائے وجود میں گھومنے سے، صحرائے وجود کو سیر کرنے سے روک رکھا ہے. تو یہ خرد کا الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ ہے. تو اب اگر میرے پاؤں سے خرد، پاؤں کون سا ہے کہ سفر معرفت طے کرنے والا، سفر عشق انجام دینے والی طاقت، حرکت وجود کا مظہر پاؤں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
پھر میرا وجود جو ہے اپنی آئیڈیل کنڈیشننگ کو پا لے گا، اس ایکچول اور ریشنل کنڈیشننگ سے نجات پا کر پھر میں اس آئیڈیل کنڈیشن سے اپنے آپ کو متعلق کرنے کے یا اس کا پابند رکھنے کے لائق ہو جاؤں گا۔ اور وہ یہی ہے کہ جس صحرا میں داخل ہونے سے مجھے عقل نے، خرد نے روک رکھا ہے، وہ جنوں آ کر اس صحرا میں مجھے سیاح اور سیار بننے کا موقع ہی نہیں، بلکہ اس پورے صحرا کو میرے پاؤں کی زنجیر بنا دے گا۔ اب یہ کیسا پیراڈاکس پیدا کیا کہ ایک جگہ بیڑی ناگوار ہے، بری ہے، دوسری جگہ دوسری زنجیر ہے، وہ جیسے آزادی ہے، وہ خوشی ہے، وہ کامرانی ہے، وہ منزل تک پہنچنے کی سند ہے۔ تو اب پاؤں میں زنجیر ضروری ہے، لیکن یہ زنجیر راستے میں نہیں ڈالی جاتی، یہ زنجیر منزل پر پہنچ کر خود منزل کو اپنے پاؤں کی بیڑی بنا لینے کا نام ہے۔ تو اب یہ تو خیر اس کے مفاہیم ہو گئے، اور یہ سب نئے مفاہیم ہیں۔ میں عالم حقائق کو اپنے شاملات میں شامل کر لوں، میں عالم حقائق میں کی قیدوں میں، اس کی کنڈیشنز میں، اس کے آئیڈیاز میں جکڑا ہوا وجود اور شعور باہم پہنچا لوں، تو اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ مطلب اس کا ایک مطلب ہے، لیکن اس میں جو اصل چیز جو ہے وہ ہانٹ جو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو تصویر بنتی ہے دوسرے مصرے سے، وہ تصویر ہر آدمی جو بھی اپنے ذہن میں وہ اس تصویر کو جیسا دیکھ سکتا ہے، وہ ہر زاویے سے دیکھنے کے باوجود یہ تصویر، یہ مطلب یہ سچویشن یہ بالکل نئی ہے، بہت ہیبت ناک ہے، بہت پرکشش ہے، اور بہت وجدآور ہے، بہت خرد شکن ہے۔ تو سب چیزیں مطلب اپنے معنی کے تمام تقاضے جو ہیں غنی نے اس شعر میں ایک تصویر بنا کر ہم میں منتقل کر دی ہے۔ تو یہ مطلب خود سمجھ لیں کہ ذہن کو معوف کر کے حقیقت کا عرفان فراہم کرنا، قلب کو اس کے میلانات سمیت، اس کی صلاحیتوں سمیت ایک کنارے پر رہ کر اس کے لیے آئیڈیلی درکار احوال کو جو ہے وہ اس میں سمونا، یہ کتنی بڑی بات ہے اس کا شاید اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اس کی تصویر پر دیکھ لیجیے۔ اب ہاں تو اچھا، اسی طرح اب یہ کیونکہ ہے تو اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو، کیونکہ وہاں رات زیادہ ہو رہی ہوگی، کہ اسی غزل میں، اسی دو غزلیں میں، اگر شہرت ہوس داری، ہاں وہ جیسے ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ سب کے ہندی کے اگر سب سے بڑے شاعر اگر چننے پڑیں تو میری رائے میں بیدل اور غنی کا نام لوں گا۔ اور یہ دونوں جیسے سب کے ہندی ان کی تعمیر میں صرف ہو گئی ہے، ان مجسموں کی تعمیر۔ تو جس طرح بیدل ہیں وہ عارفانہ اور فلسفیانہ روایت کے اس سب میں سب سے بڑے شاعر ہیں، اسی طرح غنی کشمیری جو ہیں وہ شعر حکمت کہتے ہیں شعور کی بلندی سے اخلاقی مضامین پیدا ہونا۔ تو شعر حکمت اور اخلاقی روایت کے سب سے بڑے شاعر ہیں سب کے ہندی میں۔ اور اب اس پہلو سے ذرا دیکھیے کہ اگر شہرت ہوسداری، یہ شعر حکمت ہے،
اگر شہرت ہوسداری اسیر دام عزلت شو، کہ در پرواز دارد گوشگیری نام انقارا۔ اب دیکھیں بالکل سامنے کی بات ہے کہ اگر شہرت کی ہوس ہے تو اس ہوس کو بھی ذرا اعلی ظرفی سے پورا کرو، گداگر بن کے شہرت کے طالب نہ بنو، بلکہ اس میں بھی کوئی وقار اور شکوہ اور معنی ہونے چاہیے۔ اب شہرت طلبی ہمارے اخلاقی مسلمات میں ایک بری بات ہے، تو یہ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلو قاتل ہی بننا ہے تو محلے کا ڈاکو بننے کے بجائے چنگیز خان بن جاؤ، اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ تمہاری خرابی میں بھی گرینجر ہونا چاہیے، اور تمہاری بری خواہشات میں بھی وہ آئیڈیلزم ہونا چاہیے جس کی روشنی میں اچھی خواہشات بھی پروان چڑھتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی شہرت کی طلب ہے تو تم اپنے آپ کو عزلت، گوشہ گیری، خلوت کے جال کا قیدی بنا لو۔ اب یہ آپ نے کبھی سنا کہ اسیر شو، اس کو امر بنانا کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم اس جال میں پھنس جاؤ، تو یہ امر نہیں بنتا، یعنی صرف و نحو کی روح سے، لیکن دیکھیں اس قانون کو توڑ کے اس کو امر بنا دیا کہ اسیر دام عزلت شو، یہ نہیں کہا کہ اسیر دام عزلت باش۔ تو یہ آپ دیکھیے ایک حسن ہے، تو بس تم اس دام میں پھنس جاؤ، تنہائی کے دام میں، کیونکہ اب دلیل وہ دے رہے ہیں جسے رد نہیں کیا جا سکتا کہ در پرواز دارد گوشہ گیری نام انقارا، کہ انقا کا چھپا ہونا، سب کی نظروں سے اوجھل ہونا اس کے نام کو حالت پرواز میں رکھتا ہے، اس کے نام کو مسلسل بلندی کی حالت میں، مسلسل مقبولیت کے حال میں رکھتا ہے، اسے کبھی غیر مشہور نہیں ہونے دیتا۔ اس کی عنقا کی شہرت سے زیادہ جو ہے وہ عقاب کی شہرت نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے، تو عنقا تو نہ ہو، مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہے جو دکھائی نہیں دیتا، مطلب وہ نہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہے، اس کا عدم اس کا گوشہ عزلت ہے، تو اس نے اپنی عدمیت کے ساتھ ایسا سچا تعلق پیدا کر رکھا ہے کہ اب اس کا نام جو ہے وہ بھلائے نہیں بھولتا، اس کا نام بھول ہی نہیں سکتے آپ۔ تو اس نے گویا یہ دکھا دیا کہ مطلب یہ کہ ذہن اور شعور اور افادیت اور جو بھی آپ تصور کریں، ان تمام آئیڈیاز میں عدم کا کردار وجود سے کم نہیں ہے، اس نے معدوم ہوتے ہوئے موجود ہونے کے اعلیٰ معیارات کو کوالیفائی کرنا دکھا دیا آپ کو، تو اب کتنا زبردست ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ نام را در پرواز داشتن، یہ بھی کوئی روزمرہ نہیں ہے کہ نام، یہ اب ہمارے یہاں قرآن سے آیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن وہاں بھی ذکر ہے، یہاں اس ذکر کو اسم کے معنی میں صرف کر دیا کہ اس کا نام پرواز کی حالت میں رہتا ہے۔ تو یہ فریز کتنا تازہ ہے اور ایک قاعدے کو توڑ دینے کے باوجود کتنا بامانی ہے۔ شکست از ہر در و دیوار می بارد مگر گردوں، نہیں بلکہ اب شعر نہیں پڑھتے، اس میں اصل میں 3-4 شعر اور ہیں، تو یا تو آپ اجازت دیں کہ اگلی نشست بھی اسی موضوع پہ ہو جائے، ورنہ یہ کہ غنی کے بارے میں کچھ باتیں جو فنی نوعیت کی ہیں وہ رہ گئی ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے،
مثلا ان کے ہاں استعارہ بندی کا کیا نظام ہے، مضمون آفرینی اور معنی آفرینی کے میتھڈس کیا ہیں، یہ رہ گیا ہے۔ تو اگر میری درخواست قبول کر لیں کہ اگلی نشست بھی اسی موضوع پہ رکھ لیں، ورنہ آپ کی مرضی، جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گا انشاءاللہ۔ اب کوئی صاحب فرمائیں۔ جی بہت شکریہ جاوید صاحب۔ انشاءاللہ اگلی نشست بھی غنی پر ہی ہوگی، تو جو باتیں رہ گئی ہیں وہ اس میں آپ انشاءاللہ وہ مکمل کر دیں گے۔